اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدتي بكبريائي بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب وبسط بالكمال ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا ومولانا وملجانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى سيدا طيبات طاهرة بدا زاهدة راقية عفيفة مليكة الأرض ومليكة الأجم وسيدة النساء العالمين وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى آله وأولاده أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ انعماد کے ساتھ ذر و زاری سے تابعداری سے انکساری کے ساتھ شوق و ذوق سے سب نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی کا ذکر منایا نہ جائے گا. مولا علی کا ذکر منایا نہ جائے گا. پھر سزا ملے گی کہ اگر علی کا ذکر نہ منایا جائے تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا. مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا. جب بھی خیبر کی بات ہوگی علی کا ذکر ہوگا، خندق کی بات ہوگی علی کا ذکر ہوگا، احد کی بات ہوگی علی کا ذکر ہوگا، بستر رسول کی بات ہوگی علی کا ذکر ہوگا. جب باب مدینۃ العلم کی بات ہوگی تو
علی کا ذکر ہوگا، جب حق کی بات ہوگی تو علی کا ذکر ہوگا۔ مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا، مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا۔ ہاں جی، مولا علی کا ذکر مٹایا، شوق سے ذرا پڑھیں، مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا، مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا۔ دشمن علی کا سر پہ اٹھایا نہ جائے گا۔ علی کا دشمن ہو رہا، آپ کہیں ہم اس کو اپنے سر پہ اٹھائیں؟ نہیں، دشمن علی کا سر پہ اٹھایا، وہ ہماری مٹھیوں میں ہی ہے۔ دشمن علی کا سر پہ اٹھایا نہ جائے، مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا، اور دشمن علی کا سر پہ اٹھایا نہ جائے گا۔ حق مرتضی کے ساتھ ہے، حق مرتضی کے ساتھ ہے، چھپایا نہ جائے گا۔ حق مرتضی کے ساتھ ہے، حق مرتضی کے ساتھ ہے، چھپایا نہ جائے گا۔ حق کو کبھی باطل سے ملایا نہ جائے گا، حق کو کبھی باطل سے ملایا نہ جائے گا۔ حق مرتضی کے ساتھ ہے، حق مرتضی کے ساتھ ہے، چھپایا نہ جائے گا۔ حق کو کبھی باطل سے ملایا نہ جائے گا۔ قرآن بولا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور مصطفیٰ کی زبان پھر بولی، فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق کو کبھی باطل سے ملایا نہ جائے گا، حق کو کبھی باطل سے مٹایا نہ جائے گا۔ تجھ کو میرے حسین کا ڈر بے حساب ہے، تجھ کو میرے حسین کا ڈر بے حساب ہے۔ فقیر کوئی یزید سر پہ اٹھایا نہ جائے گا، فقیر کوئی یزید سر پہ اٹھایا نہ جائے گا، مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا، مولا علی کا ذکر مٹایا نہ جائے گا۔ فقیر پہ کرم ہے علم آباد رہے گا، کون سا علم؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها والعلم، فقیر پہ کرم ہے، علم آباد رہے گا، علم بھی آباد رہے گا، اور حضرت غازی عباس کا علم بھی آباد رہے گا۔ فقیر پہ کرم ہے، علم آباد رہے گا، دل زندہ رہے گا تو علی یاد رہے گا، دل زندہ رہے گا تو علی یاد رہے گا، مولا علی کا
سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں، رحمتیں، راحتیں، رعنائیاں اور نعمت کی فراوانی لیے جب آتا ہے اور اللہ کی رحمت 10 دنوں میں نبی کی امت تلاش کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے۔ بعض نمازی رحمت کی تلاش میں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور 50 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچ کے کہتے ہیں کہ آج رمضان کے آتے ہی برکت ہو گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو برکت چھری تیز کرنے سے نہیں آتی، برکت چھری کے تیز کرنے سے نہیں آتی۔ اگر برکت تلاش کرنی ہے، رحمت تلاش کرنی ہے، تو دل میں رحمت للعالمین کو بسانا ضروری ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رحمت مصطفیٰ آپ کے قلب میں آ جائیں گے، جن کے کرم سے جیسے ہی حضور قلب میں اترتے ہیں ان کا نور دل میں آتا ہے تو دل نرم ہو جاتا، زبان پر اخلاق جاری ہو جاتا۔ جن کی آمد کے چرچے ایسے ہوتے ہیں کہ کان سچ سننا چاہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ کی طرف سچ کی جو ہے وہ طلب نہیں ہوتی، کیونکہ سچ سچ کی طرف نکلتا ہے۔ یہ کسی سمجھدار نے یہ کہا تھا، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی۔ یاد رہے، جب تک آپ دامن مصطفیٰ سے جڑے رہیں گے تو اسلام دین آپ کا مقدر رہے گا۔ جیسے ہی آپ نے شیطان کو ویلکم کہا، شیطان کو کہا بڑا پاجی، بڑا لالا، یا میرا بڑا مرشد یا بڑا پیر، تو پھر کام دوسرا ہوگا۔ پٹڑی سے اتارنا شیطان کا پرانا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کی روش رہی ہے، وہ انسان کو پلیٹ فارم سے اتارنے کی کوشش میں رہا ہے، لیکن شیطان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے، شیطان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ مولوی ابلیس کو بھی برگلا کر بیچ دے، مولوی ابلیس کو بھی برگلا کر بیچ دے، اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ قسم اگر شیطان سامنے آ گیا تو مولوی صاحب اس کا بھی سودا نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ تو اب سمجھنا یہ ہے، نکال دے نکال دے نکال دے۔ ٹھیک ہو گیا ایک دم۔ مولوی کا ذکر کیا، مولوی کا ذکر کیتا ہے، مولوی نے جس طرح بتایا ہے شیطان دا بڑا لالا۔ کدھر کدھر؟ شکایت کو نہیں بیٹھا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جی مولوی ابلیس کو بھی برگلا کر بیچ دے، صوفی نہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام دیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب شوق سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اشرف المخلوقات
کا جو طریقہ وتیرہ نظام زندگی ہے وہ ایسی ہے کہ جب آپ زندگی کو گزاریں تو آپ کی زندگی من عن آقا کریم کے طریقوں پر ہو. اب بات یہ ہے ناپاکی اور پلیتی کو مکس کر کے، ابھی دیکھو چائے پاک ہے نا، یہ جو آپ پیتے ہیں، ترکاری بھی پاک قسم، ہر چیز اچھی آپ بناتے ہیں، یہ صاف ستھری چیز ہے. تو اگر دل کرے کہ دو پاکیاں کٹھی کر لو، مثال کے طور پہ چائے اور ترکاری، تو کون کھائے گا یہ والی چیز ہے؟ حالانکہ دونوں آپ استعمال کرتے ہیں، چائے پہلے روٹی کھا لیتے ہیں پھر اوپر سے چائے پی لیتے ہیں، مگر جب دونوں مکس کر دیتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے گند بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ گند بن جاتا ہے. لیکن کائنات کا ایک ایسا نظام ہے، خالق نے گندگی کو اور پاکی کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. اور کیسے رکھا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا جو میرے نبی کی اہل بیت ہے ان سے ناپاکی کو، ناپاکوں کو، پلیتوں کو، گندوں کو، گندگیوں کو، گندا ذہن رکھنے والوں کو اہل بیت رسول سے دور رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل بیت سے وہ ناپاک، نجس، ناپاک، پلیت دور ہے. قرآن نے کہا، خدا کا فرمان ہے، رب کائنات نے اعلان کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور آپ کا مقدر فتح بن گیا، فتح آپ کی مقدر ہو گئی. تو آج چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم لوگ تو اس وقت اسلام کی بات ہوتی تھی، ہم بڑے خوش ہوتے تھے. بریلویوں کی مسجد میں جاتے تھے، کہتے تھے اسلام اسی کا نام ہے. وہابیوں کو سنتے تھے، کہتے تھے اسلام یہی ہوتا ہے. شیعوں کو سنتے تھے، کہتے تھے اسلام یہی ہوتا ہے. لیکن خطہ اسلام، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑی نظر آئی. حاجی صاحب کے بھی بہت رش ہے. مجھ حاجی صاحب ہوندے 12 13 14 لاکھ لگا کے حج کے لیے جاتے ہیں، اور ملک خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تبلیغی اجتماعات، پیروں کے آراس اور اسلام کو سمجھنے کے لیے بڑی ویب سائٹس بنی، بڑی ایپ بنی کہ اسلام کو سیکھنا ہے تو ایسے سیکھو. بڑے چینل کھلے کہ اسلام کو سیکھنا ہے تو ایسے سیکھو. کسی نے ٹک ٹاک پہ اسلام سکھانے کی کوشش کی، کوئی اٹھا اس نے فیس بک ہمارے بک کر کے اس نے کہا اسلام یوں ہوتا ہے. کسی نے اسلام سکھانے کی کوشش کی، اس نے کہا ٹویٹر پہ 2 کمنٹ کرو، اسلام اس کا نام ہے. کسی نے کہا اسلام سیکھنا ہے تو چنڈے جاؤ، بازارہ میں جاؤ تو جلوس کرو کہ آخو اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد ہے. تو ہم نے تو اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار دیکھے. بعض ہمیں اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار نظر آئے، انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے تھے، چندہ دے کر ثواب درہم حاصل کریں، جنت کا کوٹھا بڑھاؤ، جنت کا محل بناؤ، مسجد بن رہی ہے، بچے یتیم پڑھ رہے ہیں، بیوہ دی زکوٰۃ اسی خاصا بیوہ بازارہ میں پھر سی. بولو سبحان اللہ. یہ اسلام بڑا عجیب قسم کا اسلام مارکیٹوں میں نظر آیا. ہم نے ایک اسلام دیکھا، وہ اسلام ایسا تھا کہ اس میں حصے ڈال دیے جاتے ہیں، 18 حصے اکٹھے کرو، رشیدے دا بشیرے دا اس کا حصہ اکٹھا کر کے سارے حصے جو پاؤ تو تھوڑے حصے اسا چاہ دیں. بولو سبحان اللہ. قربانی میں بھی تجارت، قربانی میں بھی تجارت، دھندا، بزنس.
عمرے پہ جا رہے ہیں جی، ہاں جی عمرے پہ کون کرا رہا ہے جی؟ فلانا ایجنٹ ہے جی۔ ایجنٹ صاحب کا کیا نام ہے؟ فلانے حاجی صاحب۔ حاجی صاحب کیا کریں گے؟ ادھر سے آپ کے جب 14 دن کا عمرے کا ٹکٹ لگے گا ادھر جائیں گے، ادھر رات 12 بجے کے بعد ہوٹل کی ریزرویشن جو ہے نا انہوں نے ختم کرنے کے لیے جب آپ کا جہاز جدے پہنچے گا، آپ اپنے کمرے کے پاس جا کے وہاں پہ جب بسوں سے اتاریں گے تو وہاں پہ ٹائم ہوتا ہے مثال کے طور پہ 5 یا 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو پھر حاجی صاحب کہتے ہیں 6 گھنٹے ریزرویشن پہ جی بالو، ان کو ادھر ہی بٹھاؤ، جب 12 بجیں گے اگلا دن چڑھ جائے گا، اس کے پیسے بھی میں اپنے جیب میں ڈالوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ بیٹھو ویسے ہی کام۔ یہ ہے مسلمان کا اسلام 2026 میں۔ ہر چیز میں بزنس ہے، نماز پہ بزنس، روزے پہ بزنس، قربانی پہ بزنس۔ زکوٰۃ کس کو دو گے؟ جی اتنا ٹائم نہیں ہوتا آج کے کو، ہم زکوٰۃ بینک میں دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ بینک کس کو دے گا؟ کہتے ہیں جی بینک دے گا IMF کو، لاٹا مکے گا وہ IMF کو دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اسلام کی سمجھ نہیں ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کوئی بریلوی کہتا ہے میرے کو لے، آپ نے کدھر سے لایا جی؟ اگر جی ہول سیل منڈی لگی ہوئی ہے بریلی شریف میں۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ تو اسلام پار کے میں لاتا ہوں، بڑے بڑے شاپروں میں لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ او خالص اسلام ہے جی، خالص۔ دیوبندی بھائی سے پوچھو آپ نے اسلام کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا جی میں دیوبند سے لے کے آیا ہوں، وہاں بڑی مارکیٹ ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ کسی نے کہا آپ کہاں سے لائے؟ جی ایسی اہل حدیث نے جی ہم نے فلاں جگہ سے لایا۔ اہل تشیع بولے ہم فلاں جگہ سے لائے۔ حسین سے نہیں پوچھتے کہ اسلام کہاں سے لایا ہے، حسن سے نہیں پوچھتے کہ اسلام کہاں سے لایا ہے، علی سے نہیں پوچھتے کہ اسلام کہاں سے لایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ علی حق ہے، حسن حق ہے، حسین حق ہے۔ تو جن لوگوں نے اسلام کے لیے تگودو کی، ہم نے اسلام کے لیے اتنی محنت کی ہے 2026 میں، ہم نے اسلام کے لیے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سپاٹ لگا کر جی، کبھی انڈونیشیا میں زلزلہ آیا تو چندہ ہم نے یہاں اکٹھا کیا ہے، کبھی سیلاب کسی ملک میں آیا ہم نے چندہ یہاں اکٹھا کیا ہے، اور کسی جگہ پہ کیا نام ہے کوئی زلزلہ آیا، کوئی آفت آئی تو ہم نے ان کے چندے یہاں اکٹھے کیے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی بات آئی، معصوم بچوں کے گلے کاٹے گئے اور امت رسول کی بچیوں کی عصمت دری کی گئی، اس وقت خاموش تماشائی بن کر ہم بیٹھے رہے۔ چندے ضرور اکٹھے کیے ہیں فلسطین کے نام کے، ہم نے فلسطین کے نام پر چندے اکٹھے کیے، میدان جنگ میں نکلے نہیں، ہاتھ ہم نے اپنے جو ہے کمر کے پیچھے باندھے ہوئے تھے، اور ایک ہی شوق تھا کہ بس اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد ہے، دکھاؤ اسلام کو، اسلام کے نام کو جو ہے نا وہ دنیا میں بیچو، کیش کرو۔ مملکت خداداد پاکستان کے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، پردیش میں بیٹھے ہوئے جو عرب جو ہے ریاستیں وہاں پر ہیں ان کو کہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمان کو کہتا ہوں، اے مسلمان اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج وقت ہے کہ امت اتحاد کے پلیٹ فارم کو پکڑے۔ بات بریلوی دیوبندی بابی شیعہ کی نہیں، بات اسلام کی ہے۔ اسلام کس کے پاس ہے؟ اسلام کا پرچم کس کے پاس ہے؟ یہ نہیں کہ جس کے پاس کشکول ہے، جس کے پاس کشکول ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کے پاس دنیا داری ہے، دنیا کی روش ہے، دنیا کی طلب ہے، کہ جو کشکول لیے بیٹھا ہے اسلام کو بیچ کر وہ ملک کے اندر یا بیرون ملک
مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے چینل کے اوپر، یوٹیوب پر تقریریں کر کے، ٹویٹر پر کومنٹس دے کر، یا فیس بک پر، یا کہیں بھی اپنی وہ تشہیر کرتا ہے کہ جی میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اسلام کا پتہ تو اس وقت چلا جب ایران کی سرزمین پر مومن مسلمانوں نے اپنا سینہ سامنے رکھا اور اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ تو پیغام مصطفیٰ ان تک پہنچا کہ جنہوں نے نبی کی زبان سے یہ سنا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حق ہوں صرف اور میرا ہی طریقہ حق ہے، حضور نے فرمایا مجھ سے علم لینے والا علی ہے، علی حق ہے۔ اور کیسا حق ہے؟ حضور نے فرمایا انا شمس وعلی کل قمر، میں سورج ہوں اور علی میرا چاند ہے۔ اور پھر بات کہاں نہ رکی، حضور کا فرمان جاری ہوا، حضور نے فرمایا یہ علی میرا چاند ہے اور میرے صحابہ جو میرے اصحاب ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو معلوم ہوا نور محمد مصطفیٰ سے ملنے والی نعمت لذت علم اور کائنات کا جو تمام علم ہے وہ مصطفیٰ سے تب ملے گا کیونکہ وہ مدینۃ العلم ہے، تو باب مدینۃ العلم کا نور ملے گا، اور علی کے چاند کے نور سے ستارے چمکتے ہیں، اور ستاروں کو جو علم ملتا ہے وہ علی سے ملتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک علی سے جس کا تعلق کچا رہا ہے اس نے شیعہ سنی بریلوی جو بندی وہابی کے چکروں میں پڑا رہا ہے، اور جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کھڑا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا ہے، صہیونی طاقتوں کو للکار رہا ہے، اس طاقت کا نام ایران ہے جو علی کے ماننے والے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کی آواز ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو صہیونی طاقتوں سے ٹکرانے والوں کو آپ نے تو شیعہ قرار دیا اور شیعہ کو کہا یہ کافر ہیں۔ بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے، قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لوگوں اسلام کی سربلندی کا وقت آ چکا۔ کل فلسطین کے بچے روتے رہے، آپ دیکھتے رہے، فلسطین کی عورتوں کی عصمت دری ہوتی رہی، آپ دیکھتے رہے، مسلمان فلسطینی مارے جاتے رہے، آپ دیکھتے رہے، زندہ درگور کیا جاتا رہا، ان کو آپ دیکھتے رہے۔ ایک طاقت اٹھی اور اونچی آواز سے کہنے لگی ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ترجمان ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قسم خدا کی آج آپ کا سوشل میڈیا بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ جو کل تک لالی پاپ یہ چوکتے رہے، جن کو یہ سویٹ دی گئی کہ آپ اس کو چوسیں کہ یہ شیعہ کافر ہے، یہ علی کا ذکر کرتے ہیں، یہ حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر ہے فاطمہ الزہرا کرتے ہیں، یہ تو شیعہ ہے اور یہ کافر ہے۔ ان کے لیے اس لالی پاپ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لالی پاپ کا نقصان ان کو یہ ہو گیا عملی طور پر کسی میدان میں وہ سامنے نظر نہیں آئے۔ سکا یوٹیوب فیس بک جو کل تک کہتے تھے جی تصویر سامنے آئے، کسی کے گھر میں مت لگاؤ، حدیث شریف میں ہے، وہ علامت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ ہوتا تو وہ ہوتا، سارے توڑ کے کود کے چڑھ گئے یوٹیوب پہ، کوئی فیس بک پہ چڑھا ہے، کوئی یوٹیوب پہ چڑھا ہے، حدیثیں وہ والی بھول گئی ان کو، انہوں نے ابھی تجارت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تاجر، وپاری، سودا بیچنے والے، اور جو پریکٹیکل ورک کرنے والے ہیں۔ ایران کے اندر ایک شخص تھا، یہ سبق آموز واقعہ ہے، اب بھی اس شخص کی یادگار وہاں موجود ہے۔ وہ شخص کسی جگہ کام کے لیے گیا، اس نے کام کے لیے وہ ایک شاپ میں داخل ہوا، اور وہاں ہی گاڑی کوئی آئی، واللہ عالم کیا ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ شخص اس شاپ سے نکلا اور وہاں سے وہ چلا گیا، مگر اس کو سائیکل لے جانی یاد نہ رہی۔
سائیکل وہیں پڑی رہی. وہ شخص خود تو چلا گیا, سائیکل کے پاس ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ سائیکل جس کی ہوگی میں اس کو دوں گا, یہ سائیکل جس کی ہوگی میں اس کو دوں گا. روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص کھانا کھانے کا وقت ہو, کھانا کھانے چلا جاتا, پھر واپس آ جاتا, اپنے کام روزگار کی طرف جاتا, پھر آ کے سائیکل کو دیکھتا, سائیکل وہیں پڑی ہوتی. روایت میں آتا ہے کافی عرصے تک وہ سائیکل کا چوکیدار بنا رہا. سائیکل کسی کی تھی, وہ چوکیدار بنا رہا کہ جب مالک آئے گا میں سائیکل اس کو دے دوں گا. وہ بندہ مر گیا, چوکیدار مر گیا, سائیکل والا نہیں آیا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کیا کیا, ایک اس جو مر گیا شخص اس کا پتلا بنا کے, اس کی شکل مجسمہ بنا کے اس سائیکل کے پاس کھڑی کر دی کہ جس شخص نے وفا کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ قومیں کبھی اس شخص کو بھی نہیں بھولتی ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علی والوں کا کمال ہے کہ علی والے مر جاتے ہیں لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو امت رسول میں ایران کی سرزمین پر آج بھی وہ سائیکل موجود ہے, اور آج بھی اس سائیکل کے پاس وہ مجسمہ بنا ہوا ہے جو چوکیدار بن کے اتنے عرصے تک اس سائیکل کی جو ہے وہ چوکیداری کرتا رہا. لوگوں, ہمارے چوکیدار جنہوں نے مساجد کے اندر جمعے پڑھائے, نمازیں پڑھائیں, تقریریں کی, امت کو ایک ہی سبق دیا ہے, ہو بھی کافر, ہو بھی کافر, تو بھی کافر, تو بھی کافر, تے میں جنتی تے میں جنت جلنے والا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مولوی صاحب نکلو ابھی ان فتنہ فساد کے دور سے اور اتحاد امت کی بات کرو, اخلاق کی بات کرو, سخاوت کی بات کرو. فرقہ بندیوں سے نکلو, فرقہ بندیوں میں کچھ نہیں ہے. جناب حضرت ابراہیم کا دین پتہ کرو, ان کا دین اسلام تھا, بریلویت نہیں تھا, وہابیت نہیں تھا, اہل حدیثیت نہیں تھا, شیعت نہیں تھا. اور سب سے بڑے مرشد کامل ہمارے مرشد, ہمارے پیر, ہمارے مرشد, ہمارے سید, ہمارے پیر, نبیوں کے پیر, اولیاء کے پیر, صدیقین کے پیر, شہداء کے پیر, صالحین کے پیر کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے پیر کا دامن چھڑا کر شیطان کو پیر بنائے بیٹھے ہو جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام نہیں کیا. وہ آپ کو کھیرا کھانے کا اسلامی طریقہ بتا رہا ہے کہ کھیرا کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. وہ مولوی صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کا وضو نہیں تھا کیونکہ یہ کاڑا اس وقت موجود تھا. اور کبھی تجھے کیا پتا وہ وقت اور یا وہ حسین کون ہے؟ اور ترکانو اللہ نے تجھے حسین سے دور کیا ہے. حسین کا وضو والا لفظ بھی منہ سے نکالنا کفر ہے. حسین سراپا نور ہے, نور میں پاکی اللہ نے رکھی ہے. تو کیڑا مردود پاک ہے, تو اپنا ہمارا وضو نہ آسا, تو اپنا کیا میں بے وضو تھا. تو بے وضو آدمی ہو تو ہر ایک بات منہ سے نکال لیتا ہے, اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ حسین سراپا نور ہے, وہ جزو نور ہے, وہ کل نور کے نور ہے. حضور علیہ السلام کے نور ہونے پر قرآن نے سند پیش کی, فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک کتاب اتری ساتھ اس کے نور اترا, اور حضور کے نور سے جتنے ٹکڑے ہیں سارے نور ہیں. شیشہ توڑو, شیشہ توڑو, اس کے جتنے پیسز ہوتے ہیں اس پیس میں اپنی صورت دیکھو, صورت پوری نظر آئے گی, جسم پورا نظر آئے گا. کیوں؟ وہ بڑے شیشے کا ٹکڑا ہے. تو محمد سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نور ہے,
اور ان کے جتنے ٹکڑے ہیں وہ سارے نور ہیں. بس ہمیں مسجد میں جاتے ہیں، مودی صاحب کو ہم اتنا پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں استاد جی، او استاد جی، بس جو تسی حکم فرماسو اسی منسا. استاد کہیں جی اے سید علی علی کر دیں تے سارے شیعے. ہم کہتے ہیں کتنی سونی گل کی تھی استاد. بڑا مزہ آیا. تے مولوی صاحب تسی کیا کر دے ہو؟ آخر اساں دی کوشش ہے اسی یزید کو بھی صحابی بنانے دے چکراں میں بولو سبحان اللہ. اور کیا مطلب ہے تسندہ جی؟ آخر تھوڑا جا شورا آخر شمرہ بھی پا دیو، ابن زیادہ بھی لوترا پا دیو. اور خدا دی پناہ صحابی کجا تے کھوتے کجا. اور یزید تو صحابی آنے ترکانو جس کی وجہ سے 2000 سے زائد صحابہ قتل کیے گئے، جس نے 2000 سے زائد صحابہ کا قتل کیا، قتل عام کیا. کعبہ شریف کے اندر مطاف میں آج تو تم بڑے مدر سے جو ہے نا احرام پہن کے تے نخرے نخرے نہ ٹمل کے ٹرنا ہے کہ میں اتنے پیسے لگا کے آیا ہوں، یہاں میں طواف کے چکر لگا رہا ہوں. تو چکر نہ لگا رہا ہوتا اگر حسین کی قربانی شامل حال نہ آتی. یزید وہ لعین تھا جس نے حجر اسود پر منجنیق سے پتھر پھینکے. یزید وہ لعین تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی. یزید وہ لعین تھا جس نے اپنی حکومت میں مدینے کو مباح کا اعلان کر دیا تھا کہ ہر فاسق و فاجر، ہر زانی و شرابی، مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے اور مقتدی ایسے تھے کہ جو یزید کے پکے پیروکار تھے اور حسین کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے. وہاں پہ ہوا کیا؟ ہوا کچھ ایسا، سما ایسا بن گیا کہ جب حسین کا لاشا کربلا میں پڑا ہے، 72 لاشیں کربلا میں پڑے ہیں. لوگوں آج ان کو تم تب سمجھ نہیں سکتے نا کہ تم نے یزید کو اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا مولوی صاحب کہتا ہے تھوڑا آگا ہو، آگا بدھا، اسے جپھی مارتے جپھی مار. یہ تیرا ابا جی ہے. یزید ہمارے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہمارے گٹر کی غلاظت اس سے زیادہ پاک ہے. وہ اس سے پاک ہے یزید سے. اس نجاست کے ساتھ جو بھی لگا ہے یزید کی نجاست سے، اس کو حسین علیہ السلام کہتے ہوئے اندروں تروہ پہندا ہے، اندر سے ڈر پڑتا ہے. حسین علیہ السلام نہیں آتا. کیوں جی؟ آخر تیرا ماما انڈیا کے بارڈر پہ کتے چارتا مر گیا تو اس کے بورڈ کے اوپر لگائے ہوئے شہید فلانا صاحب. کتے چار دیا پیا، لڑ نہیں رہا تھا، وہ کتے چرانا مارے گئے تو کون ہو گئے جی؟ یہ شہید صاحب. آخر جی یہ تو پھر مر گئے نا جی. مر گئے نہ پھر جی. کیوں جی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فاٹو مولوی صاحب آیت کٹ کے پڑھنے بولتا ہے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو شہید کہتے ہیں، مردہ نہیں کہتے. اور ترکانو ہم علی علیہ السلام کہیں، ہم حسین علیہ السلام کہیں. تجھے موت پڑ جاتی ہے، تیرا اٹھ پر ماریا گیا، پاویں کسی دی چوری کردہ پکڑیا گیا، نہ کٹ کے مار کے بھیج چھوڑیا، تسا آگے شہید ہو گئے. ایسے شہید بھی ہیں. انہاں سے یہ وہ بڑا سا پھولوں کا ٹوکرا لے کے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ آخر جی سلامی دینے ہیں جی. سلامی کسا؟ شہید صاحب. شہید صاحب سلامی ہے. اور امام شہداء، امام الشہداء جو ہیں، جو شہیدوں کے امام ہیں، علی کا ذکر کرو، علی علیہ السلام کرو. نہ نہیں جو نہیں آتی. یہ نبیاں علیہ السلام صرف نبیاں آتے ہوئے. آپ نبی دیا حدیثاں پڑھتے ہیں، مسجد میں احادیث کی تلاوت کرتے ہیں اور جا کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو، گزرتے ہوئے کہو السلام علیکم یا اہل القبور.
اتھے ستے دا ایک لنگور قبرستان میں سوتے دیکھ زانی شرابی طرح طرح کے بزنس مین جڑے آلو سٹاک کرنے والے جنہوں نے اینٹیں پی کے تے مرچاں میں پائیاں وہ بھی ستے دے نتے بادشاہ ہاں ان کو السلام علیکم کردے پیا تے علی کو علیہ السلام کہتے ہوئے ترکانوں کو موت پڑتی ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کو علیہ السلام کہتے ہوئے موت پڑتی ہے تو یاد رہے جو کل بھی زندہ باد تھے وہ ایویں کسی نے نہیں لکھا یزید کل بھی مرد آباد تھی اور آج بھی مرد آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے تو بھائی صاحب یاد رہے کہ فرقہ بندی اے بد عقلاں دی منڈی فرقہ بندی بد عقلاں دی کم عقلاں دی منڈی اے جیڑی ہے فرقہ بندی اے کم عقلاں دی منڈی کیونکہ فرقوں سے اسلام کو عزت نہیں ملی اسلام کے دعوے دار بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن بولا یہ ابراہیم یہودی بھی نہیں نصرانی بھی نہیں یہ مسلمان ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس لیے ایران کی جو اس وقت کی طاقت ہے پوری دنیا میں جس کو سپر پاور تسلیم کر لیا گیا ہے بولو سبحان اللہ زور سے بولنا ہے زندہ باد ایران زندہ باد ایران زندہ باد خامنائی بولو زندہ زندہ باد باد خامنائی زندہ باد کیا بات تو ان کے منشور نے ہمیں یہ بتایا کہ گھرانہ اہل بیت وہ گھرانہ ہے جو اپنی جانیں تو دے دیتے ہیں پر اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے حالانکہ سوچا جائے اگر بریلوی جو بندی بھابی کے چکڑ کی طرف جائیں تو فلسطین میں کون سے شیعہ ہیں فلسطین میں تو شیعہ نہیں ہیں نہیں ہے لیکن فلسطینی سنیوں کے لیے اگر کوئی بندہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہے ان صہیونیوں کے خلاف تو وہ طاقت ہے ایران کی جن کو آپ شیعہ کہتے تھے انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا قسم خدا کی لوگ افواج در افواج اب اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں کیوں کل تک جو مارکیٹوں میں بزنس مین فرقہ پرست لوگ جو اسلام کو صرف نماز میں قید کیا ہوا تھا روزے میں قید کیا ہوا تھا حج میں قید کیا ہوا تھا اور اپنے اپنے مسلک کی دکانوں میں انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا لوگوں نے دیکھا یہ جھوٹ ہے یہ جو ہے یہ جھوٹ ہے اور سچ انہوں نے دیکھا علی اصغر کی قربانی کی طرح سب سے پہلے اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی اہل بیت نے اور اہل بیت کے ماننے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں حسین ابن علی کا خاندان ایسا خاندان ہے جو کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا جو اپنے ہاتھ کو کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دینے والے وہ جب بھی اپنا ہاتھ دیں گے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں گے سبحان اللہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ان کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو پھر اوپر ہاتھ اللہ کا آ جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم تو لوگوں جنگ خندق تم نے سنی خیبر سنی احد پڑی ہر غزوہ کے اندر جو بڑھ بڑھ کر وار کرنے والی شخصیت ہیں جن کو مین آف دا میچ ایوارڈ دیا جانا اللہ کی طرف سے قبول ہوا وہ علی کی ذات ہے
علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے خطے کم فتح کیے اور مومنوں کے دل زیادہ فتح کیے ہیں. وہ آج تک جس زبان سے علی علی نکلتا ہے، علی منہ کے زور اور ٹیڑھ کی روٹی کا زور کا نام علی نہیں ہے. علی ایمان کی قوت کا نام ہے، ماں کے خون کی شرافت کا نام ہے، ماں کے پیے ہوئے شیر کی شرافت کا نام علی ہے. جب باپ ایک ہو ماں نیک ہو تو بندہ علی علی کرتا ہے. تو اس لیے زمانے کی تجارت سے نکلو، فرقہ بندیوں سے نکلو، ملک میں امن کو فروغ دو، شیعہ سنی بریلوی بھابی کے چکڑوں سے نکلو. ہمارے بارڈروں پر کھڑے ہوئے ہمارے سپاہی، ہماری جانوں کی حفاظت کرنے والے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، یہ ملک فرقہ بندی سے نکلے. تو اس لیے جو شخص آپ کو انتشار میں ڈالے، پٹھیاں دواواں کر دیں جی آج کل نیٹ ہوتے، ہاتھ ایسے نہیں کرتے، ایسے کر کے کرتے ہیں. دل کرتا ہے ان کے لیے ایسے کر کے بد دعا کریں، جڑے ایسے کر کے دعا پہ کر دیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایران نے تے عرب ممالک تے حملہ کیتا تے مسلمانہ پہ مارتا تے مسلمانہ مارتا ہے. اچھا ایران کون ہے جی؟ ایران کافر ملک ہے. اللہ پھر تسی نیتن یاہو مسلمان نال ہو جاؤ یا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان نال ہو جاؤ، وہ تے تساں دا مسلمان ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے ان کا چکر ہے ڈالروں والا، پاؤنڈ والا. یہ ین پہ چلتے ہیں مولوی صاحب. ہاں یہ چائنی ین، کورین اور جو ہے نا ڈالر اور پاؤنڈ، اس کے بغیر ان کو سکون ہی نہیں آتا. اس کے علاوہ جو مسجد پاکستان میں بنی، جگہ جگہ مساجد بنی، بریلویوں نے دیوبندیوں کو، دیوبندیوں نے بریلویوں کو، وہابیوں نے شیعہ کو، شیعہ نے وہابیوں کو، آپس میں ان کی چکلا وہ چپکلش لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک واحد اسلام، واحد وہ سسٹم ہے جو کسی کے بتانے سے سمجھ نہیں آتا، پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، اسلام عمل کرنے سے سمجھ آتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ حضور کے لیے نوری ناری نہیں کہا، یہ آپ لوگوں کے لیے اس نے کہا. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو جو نوری ذات ہے وہ حضور کی ذات ہے. ان کی زبان پاک، ان کا کردار پاک، ان کا اخلاق اچھا، ان کی گفتگو پیاری، ان کا طریقہ اچھا، ان کی رائے اچھی، ان کا جذبہ ایمانی یہ ہے کہ وہ جان دینے کے لیے بھی ہر دم تیار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا یہ فرمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی ثنا بیان کرو. آپ لوگ رب کی ثنا بیان کریں، اللہ اکبر کہیں. وہ بابا ہامنائی کہتا گیا، آوازیں مارتا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بندہ وہ ٹھیک ٹھاک، اس کو اگر کوئی بندہ کہے نا کہ تم پاگل ہو اور وہ خود پاگل، تو وہ کہتا ہے چھوڑ سر یہ ہی پاگل، اس میں کے لگیاں لاؤں. لیکن جو پاگل ہوتا ہے وہ پاگل کو کہتا ہے تو پاگل ہے، پھر پاگل آگے سے کہتا ہے تو پاگل ہے. اور بھائی ہامنائی جو تھا وہ عقل مند تھا، وہ شیعہ سنی کے چکروں میں نہیں پڑا. اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ جو اہل سنت والجماعت کے ہیں یا دیوبند مسلک کے ہیں یا جو بھی ہیں، اصحاب رسول
کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی اپنے منہ سے بکواسات اصحاب رسول کے خلاف مت نکالو، یہ حامدائی کا قول ہے۔ اس نے کہا تھا ازواج رسول پر نام تان کرنا یہ بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو یہاں ابھی اپنے پاس سے ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ جی شیعہ جڑے ہوندے نا جی یہ پٹتے ہیں تے وہ جڑا خون ہوتا ہے جی تے وہ خون جڑا ہے جی شربت پہ پاویں نا جی تے وہ شربت پہ پا کے نا جی شربت جڑا نا جی شربت پلا دیں جی تے کوئی کے کر دیں جی تے کوئی کے کر دیں جی تے اور چلیو تمہیں اللہ نے پلیت رکھا ہے، خود تو اتنی پاک چیزیں کھاتے ہیں کہ جو پیسے جمع کرتے ہیں جی ہم یہ آج کل اگر یہ فنڈ اکٹھا کریں نا ایران کے نام کا نہیں کر سکتے، ان کے اگر بس میں ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے بس میں ہو تو یہ اسرائیل کے لیے فنڈ اکٹھا کریں۔ ہاں یہ اتنے جڑے بندے مارن ہوتے ہیں خبروں میں، وہ اسرائیل میں جو مارے گئے مردود ان کے لیے خبروں میں چل رہا ہے کہ جی وہ اتنے بندے شہید ہو گئے، وہ کھوتے ہیں وہ اسرائیلی مارے گئے، یہودیوں کا کہتے ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے نکالا ہے آئی ایم سوری میری زبان بھول گئی ایسی میں بھول گیا تھا، ایسے نہیں ہوتا۔ شہید وہی ہے جو علی کے ساتھ ہے، جو حسن کے ساتھ ہے، جو حسین کے ساتھ ہے، باقی جو ان کو چھوڑ کر شہید ہوتا ہے، ان کو نہ مان کے شہید ہوتا ہے، محمد کی نہ مان کے شہید ہوتا ہے، حضور کو نہ جان کے شہید ہوتا ہے، وہ شہید نہیں ہوتا، وہ یزید ہوتا ہے۔ یہ شہید میں اور یزید میں فرق ہے نا بھائی، یہ مکس کرنا چاہتے ہیں نا، ایک کہتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا شورا ڈال کے۔ قرآن کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اور ثنا بیان کرتے رہو، اور ثنا بیان کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ ابھی اپنے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے اونچی آواز سے پتہ لگے تقریر میں نے کی ہے، تسا نہیں کی تھی، تسا شک ہے، تقریر میں نے کی ہے، ایسے اونچی آواز سے کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، اوے ذکر تیرے غم ڈالے گا، اے ذکر تیرے غم ڈالے گا، اور تیری ڈوبتی بیڑی تارے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، او کلمہ لا الہ الا اللہ، او حق لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر دے راز نرالے نے، اس ذکر دے راز نرالے نے، اس ذکر نے کافر مارے نے، اس ذکر نے کافر مارے نے، کر ذکر منافق ساڑے نے، پڑھو لا لا الہ الا اللہ، او کلمہ لا الہ الا اللہ۔ راہ وچ پھل بچھایا کر، راہ وچ پھل بچھایا اور تو اپنی ذات چھپایا کر۔ لوگوں نے دسا کر میں خان ہونا، ملک ہونا، چودھری ہونا ہے، تے کئی سیانے آتے ہیں یہ نواں نواں حج کر کے آتے ہیں، آتے ہیں مک آجی آتا کرنا، ہاں میں آجی ہوتا ہوں۔ تو اپنی ذات چھپایا کر، تو اپنی ذات چھپایا اور دوزخ دا بھول جایا کر، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا کلمہ لا الہ الا اللہ۔
ذکر حسین دے پیارے اوے ذکر یزیدی مارے گا اے ذکر یزیدی مارے اور محشر وچ حسین پکارے گا پڑھو لا الہ الا اللہ او کلمہ لا الہ الا اللہ کر مرلا مرلا مر ہی گئے کر مرلا مرلا مر ہی گئے لوکی اپنے اپنے کر ہی گئے لوکی اپنے اپنے کر ہی گئے اور جنہ ظلم کیتا تے مر ہی گئے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کر مرلا مرلا مر ہی گئے لوکی اپنے اپنے کر ہی گئے وجن ظلم کیتا تے مر ہی گئے پڑھو لا الہ الا تو اللہ تیاری کرو اپنے اپنے دکھڑے سنانے واسطے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائے اچھا اس تو پہلے قبراں میں ایک شکل دسی جو تھی نا اس تو پہلے اپنا دکھنا جیڑی شکل دسی جو تھی نا احوال انہی سے جا کہنا احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ اچھا کہنا آواز آخنا ہے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے اور تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے تائید کرائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہوں کیا سی مہدی دے نعرے لگنے نے مہدی دے نعرے لگنے نے تے منکر سارے بجنے نے اے منکر سارے بجنے نالے مومن سارے سجنے نے پڑھو لا الہ چوپ لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جل جلالہ امن والو اتنا ذکر کرو کہ بچیاں ذکر یاد ہوئے گھرے والے یاد ہوئے جب جنازہ اٹھے تے ذکر گھرے والے پہلے کرن باہر والے کرن اے